الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہوں گے، اور آپ کی اگر کوئی خواہش ہے کسی خاص موضوع کے تحت گفتگو کرنے کی، انشاءاللہ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے، کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے، انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی لب کشائی یا اس موضوع پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا موضوع چل رہا تھا کھانے پینے کے آداب۔ بیماریوں کے دور میں صحت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے کھانے پینے کے آداب کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے مسلسل گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے کھانے پینے کے آداب 3 یا 4 آداب ذکر کیے ہیں۔ ہم اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش آپ کے سامنے یہ کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرتے وقت جو آل کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کو دبا دیں، تاکہ ہماری جتنی مزید اچھی ویڈیوز آپ کی خاطر یا ہمارے علم میں اضافے کی خاطر جو بھی بات آئے گی آپ کے سامنے یوٹیوب پہ رہے گی۔ اسی طرح آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اور ڈسکرپشن باکس بھی ایک مرتبہ ضرور چیک کریں۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کھانے پینے کے سلسلے میں، وہ ہے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنے کی اہمیت دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، اور یہ روایت ترمذی میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واچ کیا کرتی تھی 24 گھنٹے، ان کے حالات پر نظر رکھا کرتی تھی، اور چونکہ حضرت عائشہ کا معاملہ ایسا ہے صاحب البیت ادرا بما فیہ کے تحت کہ گھر والے کی حالت زیادہ جانتا ہے، تو اللہ کے رسول کی ہر موو پر نظر رکھتی تھی، ہر موو کو واچ کرتی تھی بغور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ بیوی تھی، گھر والی تھی۔ تو کھانے پینے کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھا کرتی تھی۔ کہتے ایک مرتبہ 6 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو ایک اعرابی جو ولیجر تھا، گاؤں والا تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کاش اگر تم بسم اللہ کہہ کر ابتدا کرتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو یہ ایک بات بسم اللہ کہنے کے سلسلے میں، یہ ایک حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور روایت ہے جس کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اذا اکل احدکم فلیقل بسم اللہ فان نسی فی اوله فلیقل بسم اللہ فی اوله وآخره، کہ آدمی کو بسم اللہ کہہ کر کھانا چاہیے۔ اگر آدمی بسم اللہ کہنا درمیان میں بھول جائے تو اس کو، اگر ابتدا میں بھول جائے تو درمیان میں کہنا چاہیے جب درمیان میں یاد آ جاتا ہے۔ اور بسم اللہ چھوڑنے کا انجام کیا ہے، کھانا کھاتے وقت کسی بھی کام کرنے میں شیطان کیسے شریک ہو جاتا ہے، یہ حدیثیں دیکھنے کے لیے آپ ہمارا پچھلا ویڈیو بھی دیکھیے، اس میں بھی آپ کو اس کے متعلق مزید معلومات مل جائیں گی۔ اسی طرح کھانا یا کھاتے وقت یا پانی پیتے وقت اپنے رائٹ ہینڈ کا استعمال کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور اہم پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے، کھانا کھاتے وقت کیسے کھائیں، کہ یہ 3 انگلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان 3 انگلیوں سے اس طرح لے کر انگوٹھا اس طرح ہونا چاہیے، اور 3 انگلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کان اذا اکل احدکم لعق اصابعه الثلاث، اللہ کے رسول جب کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے سے جب فارغ ہوتے تو ان 3 انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے۔ تو زیادہ تر کھانے میں انوالو یہ 3 انگلیاں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح مسلم کی روایت ہے، کعب بن مالک راوی ہیں، کان رسول اللہ یأکل بثلاث اصابع، اللہ کے رسول ان 3 انگلیوں کے ذریعے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ ایک اہم بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ اور اسی طرح کھانا کیسے کھائے، اپنے سائڈ سے کھائے، جو اپنے قریب ہو، یہ بھی کھانے کے آداب میں ایک چیز داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، جو چھوٹے صحابہ جن کی عمر کم ہے، اللہ کے رسول کوئی ایسی حرکت دیکھتے تو فوراً اللہ کے رسول ڈانٹتے ٹوکتے۔ تو ہمارے بھی ذمہ داروں کا یا باپ کا یا اپنے بچوں کے تئیں بڑے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، کوئی بھی غلطی میں جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کو تنبیہ کرے، ڈانٹے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹے سے صحابی کا اسی طرح واقعہ آیا کہ وہ درمیان میں سے کھا رہے ہیں، کہیں سے بھی پلیٹ سے وہ اپنا نوالا یا لقمہ یا تناول کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلک، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اے لڑکے کہ اپنے درمیان سے نہ کھاؤ بلکہ اپنے پاس سے جو ہے چیز اس کو کھایا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ الاکل من جانب الاناء وترک الابتداء بالوسط، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اپنے پاس سے جو وہاں سے کھائے، اسی طرح برتن ہے، کھانا ہے، اور کھانے کے درمیان سے ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، برتن میں برکت وہاں نازل ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنے پاس سے شروع کرے، اور جو انسان کا کنارہ ہوتا ہے وہاں سے کھائے، درمیان میں انگلیاں ہاتھ کھانا کھاتے وقت نہ ڈالیں، یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اذا اکل احدکم فلا یأکل من اعلی الصفحہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے برتن کے اوپری حصے سے نہ کھائے، بلکہ کہاں سے کھائے، ولیکن لیأکل من اسفلھا، بلکہ اپنے برتن کے نچلے سے مراد پلیٹ اس طرح ہوتی ہے اور درمیان میں کھانا ہے تو کنارے سے کھائے۔ فَإِنَّ الْبَرْكَةَ تَنزِلُ مِنْ أَعْلَىٰ، اس لیے کہ درمیان میں جو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں، اوپر جو ہم ہاتھ ڈالتے ہیں درمیان میں جو اوپر کا ٹاپ کا حصہ ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح کھانے کے آداب کے سلسلے میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹنا یہ سنت ہے، اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اس کو معمولی سا عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اذا اکل احدکم فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کیا کرے، اپنی یہاں تک کہ ہاتھ نہ پوچھے، ٹیشو پیپر استعمال نہ کرے، یا جو ٹیشوز ہوتے ہیں، ہینڈ کرچیف جو ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لے، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پوچھے، ٹیشو پیپر جو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ آج یہ جو جدید ٹیکنالوجی جہاں آئی ہے اور یہ جدید چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں، ٹیشو ہو، ہینڈ کرچیف ہو، یا اسی طرح ہینڈ واش ہو، یہ چیزیں آنے کی وجہ سے ان سنتوں کو ہم نے بھلا دیا، اکثر بھلا دیا۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں استعمال کرنا ہے، اس سے پہلے ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے، سنت کی عین موافقت کرتے ہوئے اس کے بعد ان چیزوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک آخری ادب، بلکہ اور آداب ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے آئیں گی، آخری ادب کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں کھانا کی ابتدا میں، آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، اسی طرح کھانے کے آخر میں، کھانے کی انتہا میں جب ہم کھانا ختم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وہ یہ بات بتلاتی ہے بندے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہمیں رزق دیا ہے، اس رزق پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم صابر بندے ہیں، شاکر بندے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ہمارے پاس قدردانی ہو، شکر گزاری بندے کے پاس موجود ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ دعا آپ پڑھیے، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اس دعا کو آپ نہیں پڑھنا ہے، غفر له اس جملے سے نہیں پڑھنا ہے، بس آپ کو جو دعا پڑھنا ہے وہ یہاں سے الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہاں تک قوة تک آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ غفر له ما تقدم من ذنبی جو ہے اس سے اللہ کے رسول یہ بتانا مقصود ہے کہ بندہ جب کھانا کھانے کے بعد یہ جملے سے اپنے دل میں بھی احساس رکھتے ہوئے جو نعمتیں اس کے پاس میسر ہیں شکر ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے انعام کیا ملتا ہے، مزید رزق بھی فیوچر میں اسے مزید عطا کیا جائے گا اس کی شکر گزاری کو دیکھ کر، اور مزید یہ کہ اس کے صغیرہ گناہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس طرح ہم آمین بالجہر کہتے ہیں، ایمان کے پیچھے زور سے آمین کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہم دعا پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت اسی کے سلسلے میں ہم
آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے, ابو سعید خدری راوی ہیں, کان رسول اللہ اذا فرغ من طعامه قال الحمد للہ الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو اس دعا کا اہتمام کرتے, اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور تمام حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے, تیرے ہی لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. آپ سوچئے کافر بھی کھانا کھاتا ہے لیکن اس کے پاس شکر گزاری نہیں ہوتی, اکتفا نہیں ہوتا, قناعت پسندی نہیں ہوتی. وہ دنیا کو ظاہری چیزوں کو سمجھتا کہ آج ہمیں رزق کم ہو گیا اس لیے کہ آج ہم نے محنت کم کی ہے. لیکن مومن بندے کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا, آج ہمیں رزق کم ہوا اس لیے کہ ہم نے محنت بھی باوجود کی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں دینا نہیں چاہ رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو بہت زیادہ دیتے ہیں, بغیر حساب کے دیتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ اور یہ تصور کے ساتھ بندے کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. کھانے پینے کے آداب کا خیال رکھتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہو جاتی ہے. اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کے سامنے ایک اور مرتبہ یہ گزارش کریں گے, مزید اور اچھے اچھے ویڈیوز ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے, بیماریوں سے نجات دے, ہمیں صحت مند آدمی بنائے. ہم میں سے جتنے لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے, سب کے اخراجات اللہ تعالیٰ غیب کی سبیل کوئی نکالے کہ سب کے اخراجات اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ بنائے کہ ہمارے اخراجات پورے ہو جائے. اور اسی طرح ہمارے جتنے قرض ہیں اللہ تعالیٰ وہ قرض کو اپنی طرف سے ادا کر دے. اور جاتے ہوئے ہم یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے, لائک کرے, شیئر کرے, بیل آئیکن کو پریس کرے اور آل نوٹیفیکیشن کر کے دبائیں, اور ہمارا ویڈیو اینڈ تک آپ واچ کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.